حاملہ افراد آپ کو بہت زیادہ رومانی معاملات میں، محبت کے معاملات میں مایوسی ہونے والی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ آپ حقیقت پسندی سے کام لیں اور ڈپریشن سے بچیں۔ اس کے بعد کاروباری طور پر مڈل ویک، وسط ہفتہ میں آپ کے کاروباری معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ مالی معاملات میں بھی بہتری پائیں گے۔ آخر میں آپ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی امداد کرتے نظر آتے ہیں ہمدردی کے بنا پر، تو آپ ایسا نہ کریں، سوچ سمجھ کر امداد دینی چاہیے، اور امداد ان کو دینی چاہیے جو حقدار ہوں۔ تو آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر لوگوں کی امداد کریں۔ اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف۔ سوری حضرات، شروع میں پہلے ہفتے کے 2 دن آپ کو گھریلو حالات پر بہت نظر رکھنی ہوگی، گھریلو معاملات کو سمجھنا ہوگا، گھریلو معاملات میں اختلاف سے بچنا ہوگا، اور والدین سے کسی صورت اختلاف نہ کریں۔ رومانوی طور پر بھی آپ بڑی سوچ سمجھ سے کام لیں۔ آپ کی ہاروسکوپ میں دھوکہ نظر آتا ہے رومانی معاملات میں، تو احتیاط سے کام لیں، جذباتی جو بھی مسائل ہیں۔ ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے اس ہفتے آپ کی، وہ یہ ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے مدد کرنا یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، اور یہ صحیح ہمدردی نہیں ہے۔ آپ صرف ہمدرد لوگوں کی حمایت کریں، اور اس طرح لوگوں سے، ورنہ لوگ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، ان سے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہمدردی بغیر سوچے سمجھے نہ کریں۔ اب میں آتا ہوں اگلے بورج کی طرف۔ جوزی حضرات، ہفتہ کے پہلے 2 دنوں میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ ممکن ہے وہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو، تو آپ اچھی طرح رشتہ داروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد ان سے بات چیت کریں یا رابطہ کریں۔ جائیداد کے معاملات میں بھی آپ آنکھیں کھلی رکھیں جوزی حضرات، اور جائیداد کی خرید و فروخت میں سوچ سمجھ کر حصہ لیں، اور آپ کو ورنہ جائیداد کے معاملات میں دکھ ہو سکتا ہے۔ اور آپ خوش امید جائیداد خریدنے سے پہلے، فروخت کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کام لیں، اور اس کے بعد جو بھی کرنا ہے، لینا ہے یا دینا ہے، اس کے مطابق کریں۔ آپ کا جو رومانوی ساتھی ہے جوزی حضرات، وہ آپ کی جو ضرورت زیادہ جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے، آپ کا رومانوی ساتھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور آپ جو بھی اس ہفتے وعدہ کریں جوزی حضرات سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ وہ وعدہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب میں آتا ہوں سرطانی حضرات کی طرف۔ ہفتہ کے شروع میں ازواجی زندگی میں اختلاف نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی آپ بہت زیادہ حساس ہیں، آپ اپنے آپ کو ذرا اختلافات کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، ورنہ آپ مایوس ہوں گے۔ آپ کی مالی صورتحال جو ہے وہ پورے 1 سال سے ضرور و زیادہ اخراجات ہیں، یا وقتاً فوقتاً ضرور و زیادہ پیسے آپ سے خرچ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو مالی طور پر بھی آپ فکر مند ہیں، اور یہ جو آپ کی فکر مندی ہے یہ 8 مارچ تک رہے گی۔ تو آپ ذرا بجٹ بنائیے، بجٹ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ورنہ 8 مارچ تک مالی معاملات میں آپ کو کچھ نہ کچھ الجھن ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ گھریلو زندگی جو ہے اس میں بھی آپ بڑی خوش امید ہیں کہ گھریلو زندگی صحیح جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا سیاروں کے مطابق کہ آپ گھریلو زندگی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ ایک واضح پالیسی بنا سکیں اور گھریلو معاملات سے نپٹ سکیں۔
اب میں آتا ہوں اگلے بجری کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں استی برج۔ تو حضور والا اصلی برج کے معاملات جو ہیں وہ ہفتے کے شروع میں آپ ذاتی طور پر بڑے الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہفتہ کے شروع میں ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں ناامیدی نظر آتی ہے۔ تو اس ناامیدی کے ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی فکر مندی سے، ڈپریشن سے بچائیں۔ جو بس ہفتہ ہے آپ کا، اس میں آپ کے جو مالی معاملات میں اس کو ذرا سوچئے کہ آپ کے مالی معاملات کتنے، آپ کی آمدنی ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے، کس طرح خرچ ہو رہا ہے۔ مجھے نظریہ یہ نظر آتا ہے کہ ستاروں کے روح سے مالی معاملات میں آپ کو دھوکے میں آئے، تو آپ اپنے مالی معاملات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہفتہ کے آخر میں آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملتے جلتے، بیٹھتے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ اگر کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر وعدہ کریں، اور قریبی رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں ان سے ضرور نپٹیں، لیکن ضرورت زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ اب میں آتا ہوں اگلے بورے کی طرف، جسے ہم سملہ کہتے ہیں۔ تو سملی حضرات، آپ کے جو ہفتہ کے شروع ہے اس میں آپ کی چاند اور زہرہ کی مخالفت ہو رہی ہے ہفتہ کے ابتدا میں، چنانچہ آپ جذباتی طور پر بڑے حساس رہیں گے۔ دوسرا، آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جتنے میرے ذاتی جذباتی معاملات ہیں یہ دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ آپ ایسا نہ سمجھیں، آپ ان معاملات کو بجائے دوسروں پر تھوپنے کے، آپ ان کو ذاتی طور پر خود حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ اسی طرح الجھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا خطرہ موجود ہے سملی حضرات کا، کہ وہ نئے دوست کو جو آ رہے ہیں ان سے، نئے دوستوں سے بچیں۔ اگر یہ نئے دوست آپ کی زندگی میں آ گئے اور آپ نے ان کو اپنا لیا تو ان کی بری عادتوں کی وجہ سے آپ کو بھی بری عادت پڑ جائے گی اور آپ کسی نشہ میں گرفتار ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو نئے دوستوں سے دور رہیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں اس کا بہت ہی جو اثرات ہیں آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ زورا اور زول کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے آپ کے 12ویں خانے میں، جس کے جذبات جو 12ویں خانے میں جب بھی کوئی پلانٹ وغیرہ لگتے ہیں تو انسان کو ضرور زیادہ فکر مندی، ضرور زیادہ انسان کو فکر رہتا ہے، انسان احساس ہو جاتا ہے، اپنے مسائل کا ضرور زیادہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح محسوس کریں گے۔ تو یوں آپ کا ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے۔ اب میں آتا ہوں میزان کی طرف۔ میزانی افراد آپ کو ہفتہ کے شروع میں ہی رومانی معاملات میں آپ کو بڑی ناامیدی نظر آتی ہے، اور آپ ضرورت زیادہ ڈپریشن میں ہیں۔ آپ کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو وقتی اثرات، سیاروں کے وقتی اثرات ہوتے ہیں، ان سے بڑی حقیقت پسندی سے نپٹنا چاہیے۔ وقت آتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، تو آپ موجودہ ناامیدی کو اپنے گلے نہ لگائیں، آپ حقیقت پسندی سے کام لیں، اور اس طرح آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ خوراک کے معاملے میں کوئی بد پرہیزی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ خوراک کے معاملے میں بد پرہیزی کی تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں صحت کے، تو ذرا احتیاط کیجیے۔ سوشل لائف میں فی الحال اب تک شروع میں حصہ نہ لیں، شاید آپ کی خواہش کے مطابق سوشل لائف نہ ہو۔ یہ دوسروں کے ساتھ آپ کا بڑا ہمدردانہ رویہ ہے، اس ہمدردانہ رویے کی وجہ سے آپ دوسروں کی امداد کرتے نظر آتے ہیں۔ امداد ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ میں جن افراد کی حمایت کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، ہمدردی کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں،
کیا وہ اس کے مستحق ہیں؟ تو اب آتے ہیں اقربی حضرات کی طرف، وہ لوگ جو نومبر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہفتہ کے شروع میں آپ کو گھریلو زندگی اور جائیداد کے معاملات کو بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے ان معاملات کو فوری طور پر حل نہ کیا تو 24 مارچ کے بعد یہ جو آپ کے معاملات ہیں جائیداد کے، یہ آپ کے لیے بہت مشکل بن جائیں گے۔ اس واسطے آپ وقت ضائع نہ کیجیے اور ان معاملات سے فوراً نپٹنے کی کوشش کریں، گھریلو اور جائیداد کے معاملات۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ طور پر بھی آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور پیشہ ورانہ طور پر آپ مخالفت کا عموماً بھرپور جواب دیتے ہیں، لیکن فی الحال لچک سے کام لیں، پالیسی سے کام لیں، تاکہ یہ آپ کے جو روزگار کے معاملات ہیں یہ مزید نہ الجھیں۔ رومانوی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں، اور ہفتہ کے آخر میں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، چیک اپ کرائیں۔ اور اس کے علاوہ در پردہ آپ محسوس کریں گے کہ ہفتہ کے آخر میں بیہائنڈ دا سین، پس پردہ کافی سرگرمی رہے گی۔ بہرحال بھرپور حصہ لیں سوشل لائف میں، اور لوگوں کو پہچاننے کی بھی کوشش کریں۔ اب میں کوسی حضرات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو لوگ دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں، اولاد کے معاملات سے وجہ سے آپ کو خوشی ہونے والی ہے، یہ مسائل حل ہوں گے، اور اپریل میں مزید اولاد کی وجہ سے آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ رشتہ داروں، عزیز و اقاربوں کو وجہ سے آپ کو پریشانی آ سکتی ہے۔ یہ رشتہ دار آپ کو پہلے بھی پریشان کر چکے ہیں۔ آپ بڑے صبر و تحمل سے اور سوچ سمجھ کر کام لیں، اور ایک بڑی سوچی سمجھی پالیسی سے کام لیں۔ پیشہ ورانہ طور پر معاملات کو مزید سمجھیں۔ مجھے دھوکہ نظر آتا ہے، تو آپ جو کچھ پیشہ ورانہ معاملات آج کل چل رہے ہیں ان پر مزید نظر ڈالیں، مزید سوچے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جو ہفتہ کے آخر میں ہے، سوشل لائف نظر آتی ہے۔ آپ ضرور سوشل لائف سے لطف اندوز ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ جدی حضرات، آپ کے ہفتے کے شروع میں چاند اور زول جو ہیں آپس میں مقابل ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، جس پر آپ کے مالی معاملات جو ہے ان میں کشمکش پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ مالی معاملات کو ضرورت سے زیادہ سمجھیں اور ان سے نپٹیں۔ ہفتہ کے وسط میں آپ کے تیسرے خانے میں چاند اور نپچون کا مقابلہ ہو رہا ہے، جس سے آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو دھوکہ دیتے نظر آتے ہیں، یا آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بغیر سوچے سمجھے اور بڑے جذبات میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ضرور کوشش کریں، لیکن ضرورت زیادہ جذبات میں جس طرح آپ آگے بڑھے جا رہے ہیں، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں اور حالات کو سمجھیں۔ اور اپنے جو بھی قریبی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر آپ بھروسہ نہ کریں، وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دلف حضرات کی طرف۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے ہفتہ کے پہلے 2-3 دن میں مطمئن نظر نہیں آتی، آپ کی مخالفت نظر آتی ہے۔ آپ بغیر جذبات میں آئے بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بنائیں۔ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتی ہے اور اس کو سمجھنے کی مزید ضرورت ہے۔ ایسے واقعات آپ کی گھریلو زندگی میں آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کافی حیرانگی ہوگی، اس کے لیے آپ تیار رہیے۔ مالی معاملات میں بھی مالی معاملات میں بھی آپ کو دھوکہ نظر آتا ہے۔ دلوی حضرات، اپنے مالی معاملات پر نظر رکھیں، اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر ان سے لین دین کریں۔ اب میں آخری بری کی طرف آتا ہوں۔
حوثی افراد جو مارچ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے 12ویں خانے میں زور اور زول کا چاند سے مقابلہ ہو رہا ہے، جس سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہفتہ کے وسط میں آپ کے اپنے خانے میں نیپچون اور چاند کا مقابلہ ہو رہا ہے، جس سے آپ کے ازدواجی زندگی جو ہے اس میں ٹینشن مجھے نظر آ رہی ہے۔ آخر میں آپ کے مالی خانہ میں چاند کا مشتری سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ مالی معاملات کو ذرا گہری نظر سے دیکھیں، مالی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بڑی سوچ سمجھ کر ان معاملات سے نپٹیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے مدد نہ کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کے مستحق ہیں۔